ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ۔ تراویح آپ لوگ کے یہاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تراویح میں ایک پارہ قرآن پڑھتے ہیں یا آدھا پارہ؟ آپ دیکھیے ادھر ختم تراویح نہیں ہوتی، شیخ صاحب نے صحیح کہا، ادھر تراویح ختم نہیں ہوتی، قرآن ختم نہیں ہوتا۔ تو قرآن ختم کب ہوگا؟ اگر رمضان میں قرآن ختم نہیں ہوگا تو قرآن کب ختم ہوگا بتائیے آپ؟ پیر دکھنے لگتا ہے۔ تراویح کتنے گھنٹہ ہوتی ہے؟ 40 منٹ، 20 منٹ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پیر دکھنے لگتا ہے، پیر دکھتا ہے نا، او ہو بھائی جلدی جلدی کرو، پیر دکھ رہا ہے، پنکھا چلاؤ، اے سی چلاؤ، ارے پانی پلاؤ، پیر دکھ رہا ہے نا۔ جب نوٹ بندی ہوئی تھی، نوٹ بند ہوا تھا یاد ہے؟ سب لائن میں روڈ پر بینک کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ایک دن، دو دن، تین دن، پیر دکھا تھا؟ نہیں دکھا تھا، کیونکہ پیسہ مل رہا ہے۔ چلیے ہم لوگوں کو قرآن سے محبت ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ قرآن سے محبت ہے نا الحمدللہ۔ چلیے اب میں بتاتا ہوں، بقرعید میں بکرا آتا، جانتے چھوٹے چھوٹے بکرے ہوتے ہیں، بقرعید میں بکرا آتا، بکرا سب بڑے بڑے بکرے بکنے کے لیے آتے بکرا۔ اگر کھسی بولتے ہیں، ہاں کھسی، تو کھسی آتا، کھسی کے اوپر لکھا رہے اللہ محمد، کبھی کبھی کھسی پر لکھا رہتا اللہ بھی لکھا رہتا، محمد بھی لکھا رہتا۔ اگر کھسی پر اللہ محمد لکھا رہے تو کتنے میں خریدیے گا؟ کتنے میں بکے گا وہ؟ لاکھوں میں بکے گا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ محمد لکھا ہے۔ اب حافظ قرآن جن کے سینے میں پورا قرآن ہے ان کو تراویح میں کتنا ملے گا؟ اب آپ ہی بتائیے۔ 1 لاکھ کا کھسی ملا جس کے اوپر اللہ محمد لکھا ہے، اور جس نے تراویح سنائی، قرآن سنایا، اس کو کتنا ملنا چاہیے تھا؟ 10,000 12,000 صرف، بس۔ کہیں کہیں پر تو صرف 2 کلو مٹھائی ملتی ہے بس، 1 جوڑی کپڑا بس۔ تو بکرا سے محبت ہے، کھسی سے محبت ہے کہ قرآن سے محبت ہے بتائیے؟ چلیے قرآن سے محبت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کا ٹیوشن اور انگریزی کا ٹیوشن، دونوں کا ٹیوشن لگتا ہے، قرآن کا ٹیوشن سستا ہے یا انگریزی کا ٹیوشن سستا ہے؟ سب سے فری والا ٹیوشن کون سا ہے؟ قرآن والا۔ قرآن والا ٹیوشن 100 روپیہ، انگریزی والا ٹیوشن 1000 روپیہ، ہے کہ نہیں؟ نہیں لگتا ہے؟ اب آپ ہی بتائیے، قرآن سے محبت ہے کہ انگریزی سے محبت ہے؟ اور انگریزی میں کیسے بات؟ How are you? I am fine, so good, excellent, enjoy your life, wow. کی بول رہے مولوی صاحب؟ کیسا لگا؟ واو، گڈ۔ اگر آپ کا بیٹا ایسے بات کرے تو سو سویٹ، ہاؤ از یور لائف؟ انگریزی میں بات کر رہا ہے، اچھا لگتا ہے؟ اور عربی میں بات کرے تو کیف حالک؟ بخیر، من ربک؟ ما دینک؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا قرآن اپنی جو ہے عربی میں ہے یا بنگلہ میں ہے بتائیے؟ عربی میں ہے نا، قرآن عربی میں۔ تو میرے بھائیو، قرآن سے محبت کیجئے اور قرآن پر پیسے خرچ کیجئے۔ الحمدللہ ایک حدیث کے اندر آیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5027، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اس لیے قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن سیکھیے، قرآن سکھائیے۔ اور حافظوں کا کیا کہنا، جنہوں نے پورا سینے میں قرآن کو رکھا ہے، میرے بھائی ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ اس لیے اپنے علماء کی عزت کیجئے، احترام کیجئے۔ اپنے یہاں ایک چیز اور ہے، اپنے جو دیسی مولوی ہوتے ہیں لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ مولانا لوگوں کی دعا لیجئے، دعا،
مولانا لوگوں کی بد دعا سے بچیے. اگر مولوی صاحب بد دعا کر دیں گے تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. بس ایک دو حدیث پڑھوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 577. ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے. تو ایک آدمی نے شکایت کی, کہا ارے ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بدل دیا اور عمار کو بنا دیا کہ آپ جائیے, آپ گورنر رہیں گے, آپ نماز پڑھائیں گے. اس کے بعد کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد کمیٹی بیٹھی. تو کمیٹی بیٹھی تو سب نے پوچھا اچھا سعد کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا؟ تو ایک آدمی تھا اسامہ بن قتادہ اٹھا, اس نے کہا ارے ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام تھے اڑ گئے. انہوں نے بد دعا کر دی کہ اے اللہ یہ آدمی دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے, اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے, اس کو فقیر بنا دے, اس کو فتنے میں ڈال دے. 3 بد دعا کر دی. کچھ دنوں بعد کیا ہوا, دیکھا گیا کہ وہ آدمی بوڑھا ہو گیا. یہ بھاؤں کے بال ہے نا, بھاؤں کے بال اندر گھس گئے. اور وہ روڈ پہ چلتا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. تو اگر امام صاحب کو ہم اور آپ ستائیں گے, مولانا لوگوں کو پریشان کریں گے, اگر وہ بد دعا کر دیں تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اب میں آخری بات بیان کرنے جا رہا ہوں. ماں بہنوں کے لیے بھی ہے کہ وہ مثالی ماں بنے, مثالی بہن بنے, مثالی کردار ادا کرے, وہ آئیڈیل ہو, نمونہ ہو. ماں ہو تو ایسی کیسی ہاجرہ جیسی, بیوی ہو تو ایسی ارے کیسی ہاجرہ جیسی اللہ والی عورت بنے. حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء حدیث نمبر 3364. ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر. ابراہیم علیہ السلام کے بعد 2 بیویاں تھیں, ایک کا نام سارہ ہے اور ایک کا نام ہاجرہ ہے. وہ اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر مکہ گئے اور اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ چلے گئے. آج مکہ شہر آباد ہے. کس نے آباد کیا ہے؟ ایک ماں نے, ایک بچے نے آباد کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام گئے, اپنی بیوی کو لے کر گئے اور اپنے بچے کو لے کر گئے. ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیا, کھجور ہے, تھوڑا پانی ہے. اس کے بعد چلے آئے. جب وہ آنے لگے تو ان کی بیوی نے کہا یا ابراہیم این تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء. ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی آدمی نہیں بستا ہے. یعنی مکہ میں کوئی آدمی نہیں تھا اس وقت, آپ کہاں جا رہے ہیں چھوڑ کر؟ کئی مرتبہ کہا, جواب نہیں دیا. اگر آج ہماری بیوی کا فون آ جائے, پہلی گھنٹی بجے اگر ہم نے نہیں اٹھایا تو گھر جانے کے بعد ہماری بیوی ہمارے خلاف ہو جائے گی. ارے کیوں نہیں اٹھائے فون؟ کہاں تھے آپ؟ کچھ دھیان وان نہیں دیتے ہیں. لیکن وہاں بار بار کہا. پھر اس کے بعد وہ خود کہتی ہے اللہ نے کہا ہے؟ بولے ہاں. تو کہا اذن لا یضیعنا, تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. تو وہ عورت تھی بہادر عورت, اللہ والی عورت, کہ وہاں مکہ شہر آباد ہوا ہے. یہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. آپ میں سے جو کوئی بھائی عمرہ کرنے, حج کرنے گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے پہاڑ کو نیچے سٹا دیا گیا ہے. وہ ایک عورت کی یادگار ہے صحیح کرنا. جو کوئی بھی عمرہ کرنے جائے, حج کرنے جائے, اگر صفا مروہ میں صحیح نہ کرے تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا, حج نہیں ہوگا. تو دیکھا آپ نے, ایک عورت کی محنت سے, ایک بچے کی محنت سے پورا مکہ شہر آباد ہے. ہماری ماں ایسی ہو, ہاجرہ جیسی ہو, بیوی ایسی ہو, ہاجرہ جیسی ہو, بچے ہمارے ایسے ہو, اسماعیل علیہ السلام جیسے ہو, تب نہ ہمارا نام ہوگا. اس لیے میرے بھائی ہو, اپنے بچوں کی تربیت صحیح کیجئے, بیوی کی تربیت صحیح کیجئے, لوگوں کی تربیت صحیح کیجئے تو فائدہ ہوگا. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ, پہلے اپنے آپ کو بدلیے. آج مسجدیں ہماری خالی ہے. فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں بھائی؟ 1 یا 2 آدمی بس. فجر میں مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 1 یا 2. امام صاحب بیچارے اکیلے. مسجد کو آباد کیجئے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اور آپ برباد ہو جائیں. مسجد کو آباد رکھیے, نماز پڑھیے. نماز نہیں پڑھیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. عرب کے علماء کا کہنا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اس لیے میرے بھائیو نماز پڑھیے, سکون ملتا ہے, شانتی ملتی ہے اور فائدہ ہمارا ہے. الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگوں نے میری یہ باتیں سنی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ کو کھانسی آ گئی اس لیے اب آپ ہی لیجئے.